اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کورونا کا وبائی دور جاری ہے، اور ایسے میں جس طرح اس سے پہلے گزشتہ سال اور گزشتہ تعلیمی برس میں آن لائن تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، ٹھیک اسی طرح آج پھر 29 مئی ہے۔ آج 29 مئی 2021 کی تاریخ سے آج آپ کے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حسب معمول آپ کے جماعت ثالثہ کے نصاب کی کتاب مجانی الادب کا آغاز ہونا ہے۔ آئیے سب سے پہلے رب کے حضور عرض کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ مجانی الادب جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور جس کا نیا تعلیمی سال آپ کا شروع کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ اصل کتاب کا آغاز کیا جائے، آج اس کی کچھ بنیادی اور ضروری باتیں سمجھ لینا بے حد ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم فرمایا کہ ہم پر قرآن کریم کو نازل کیا اور عربی زبان میں نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد ہمارے لیے تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور تمام چیزوں کا خزانہ، مذہبیت، عقیدت، شریعت، ان تمام چیزوں کا خزانہ قرآن و حدیث کے اندر محفوظ فرما دیا، جس کا سمجھنا یعنی قرآن و حدیث، فقہ اور جتنے بھی علوم شرعیہ ہیں، علوم اسلامیہ ہیں، جتنے بھی علوم دینیہ ہیں، ان تمام تہذیبوں کا جاننا قرآن و حدیث پر موقوف ہے، اور یہ سب کے سب عربی زبان میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے کہ اس کو جانے بغیر ہم اپنے تہذیب و تمدن اور علمی، فکری، معاشی، اقتصادی اور معاشرتی خزانہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم عربی لغات، عربی زبان اور عربی کے بولنے پر، عربی لکھنے پر
اور عربی پڑھنے پڑھانے پر ہم قادر الکلام نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ تو کہنا یہ ہے کہ مجانی الادب آپ کے کلام نثری کے عربی زبان میں ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ بچے مجانی الادب پڑھ کر کے زبان عربی کی تحریر و تقریر اور تدریس ان تمام چیزوں پر حاوی ہو جائے۔ عربی کلام میں جتنی وسعت ہوتی ہے وہ دیگر زبان میں نہیں ہوتی ہے۔ عربی کلام جس قدر سیریں، جس قدر میٹھی اور جس قدر حسین ہوتی ہے، اتنی حسین زبان کوئی دوسری نہیں ہوتی ہے۔ عربی زبان میں دیکھیں کہ آپ تقلب لفظ سے تقلب معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی لفظ کو الٹ پھیر کر دیجئے تو معنی بدل جایا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عربی زبان میں نہ ایجاز مخل ہوتا ہے، نہ اتناب ممل ہوتا ہے، نہ بہت لمبی عبارت بولنی پڑتی ہے جس سے سننے والا اور مخاطب جو ہے گھبرا جائے، اور نہ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں مخاطب و مخاطب کے درمیان کوئی خلل واقع ہو جائے، جبکہ یہ باتیں عام طور سے دوسری زبانوں میں پائی جاتی ہیں لیکن عربی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ غرض کہ یہ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کلام نثری میں ہے، عربی میں ہے، عربی ادب میں ہے، عربی لغت میں ہے، اور عربی لغات کا ایسا خزانہ ہے جو عربی قدیم سے لیا گیا ہے۔ مجانی الادب کا معنی اگر آپ تلاشیں گے تو اس کا معنی کیا ملے گا؟ ادب کا خوشہ گاہ، یا یوں کہیے ادب کی بالیاں چننے کی جگہ، یعنی اس میں جتنی باتیں مختلف کتابوں کے حوالوں سے، مختلف تاریخ و سیر کی باتیں، کچھ لطائف، کچھ حکایات، کچھ قصص، کچھ حکایات ہیں، کچھ قصے کہانیاں ہیں، کچھ عبرت آموز واقعات ہیں جن کو مصنف نے مختصراً اسے تعلیف فرمائی ہے، جس سے زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے اور ان سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان واقعات و حکایات اور قصص کو ذہن و فکر میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی زندگی میں اور دوسرے عوام و خواص کی زندگی میں لائحہ عمل اور مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس کو ادب کی خوشہ گاہ کہا جاتا ہے، مجانی الادب، یا اسے ادب کی بالیاں چننے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ مجانی الادب کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی قدیم میں ہے، اختصار میں ہے، اس کا جو موضوع ہے کلام عربی ہے، جانتے ہیں عربی کلام ہے، بئی اعتبار کہ وہ کلام لفظی اور معنوی غلطیوں سے پاک ہے۔ کلام عربی کو سمجھنا یہی ہمارا مقصد ہے، زبان کو درست کرنا، اس کے اندر صحت پیدا کرنا، یہی ہماری غرض و غایت ہے۔ اس کا موضوع کلام عرب ہو گیا۔ اور ادب کسے کہیں گے آپ؟ ادب کی تعریف کیا ہوگی؟ تو آپ جانتے ہیں ادب کہتے ہیں نحو، صرف، بلاغت اور اصول کی تمام باتوں کی رعایت کرنا تاکہ ہماری زبان، ہماری لغت، ہماری عربی لفظی اور معنوی غلطیوں سے محفوظ رہے۔
اسی کا نام ادب ہے، یا ادب کے بارے میں اگر کہیں گے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے کلام کو جاننا، عربی کلام پہ حاوی ہونا کہ جس سے ہم قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث اور منطق و ادب کی ساری کتابوں کو ہم سمجھ لیں، یہی ہمارا سب سے بڑا ادب ہے۔ غرض کہ آپ نے سمجھ لیا کہ مجانی الادب کسے کہتے ہیں، یہ کس موضوع پر ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہم کلام عربی کو جانیں تاکہ ہم جو ہے قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر اور مختلف علوم ظاہری اور علوم باطنی، جن علوم ظاہری، علوم دینیہ کے اندر ہمارے سارے خزانے تہذیب و تمدن کے پوشیدہ ہیں، ان تمام خزانوں کو ہم حاصل کر لیں، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے ادب کا۔ کہا گیا ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں کا دامن تنگ ہوتا ہے، لیکن ایک عربی زبان ایسی زبان ہے جو عالمی پیمانے کی ہے، اور یہ کہ یہ بے پناہ وسعت والا ہے اور اس کا دامن بہت وسیع ہے کہ اس میں اختصار کے باوجود معانی بڑی کثرت سے پائی جاتے ہیں۔ تو میں آج یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجانی الادب کو پڑھنے کے لیے آپ تمام بچے تیار ہو جائیں۔ جماعت ثالثہ کے گروپ کے جتنے بھی بچے ہیں یومیہ، ڈیلی، روزانہ اپنے معمول کے مطابق سماعت کریں اور واٹس ایپ سے اس کو لوڈ کر کے یاد کریں، اور لوڈ کرنے کے بعد اس کی عبارت خوانی کریں۔ اگر کتاب کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی عبارت خوانی کو آسان کریں، کیونکہ عبارت خوانی کے بغیر آپ مفہوم کی بنیاد تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان سبق پڑھنے سے پہلے عبارت خوانی کر لیتا ہے، عبارت خوانی کو آسان کر لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ کتاب کا آدھا سبق وہ پڑھنے سے پہلے ہی وہ سمجھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہی بچے جب عبارت خوانی نہیں کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ سبق پڑھتے وقت اس کے دماغ میں آدھی بات آتی ہے اور آدھی باہر نکل جاتی ہے، تو کوئی سبق ادھورا اور نامکمل نہ رہ جائے، اس لیے آپ اپنے سبق کی عبارت خوانی بالالتزام کیا کریں۔ ہر آنے والے سبق کو بنظر غائر دیکھا کریں، اسٹڈی اور مطالعہ کیا کریں، اور اس نظریے سے مطالعہ کیا کریں کہ ہمیں یہ سبق پڑھ کر دوسروں کو پڑھانا ہے، ہمیں یہ سبق سمجھ کر دوسروں کو سمجھانا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے جو آپ کو دیا جائے گا، اور اس بوجھ کو آپ کو سہنا ہے اور ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، لہذا لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اگر آپ نے سمجھ کر پڑھا، اگر آپ نے ہر سبق کو سمجھ کر پڑھا اور اس نظریے سے اگر آپ نے پڑھا کہ ہمیں اسے پڑھ کر کسی کو پڑھانا ہے، یا ہمیں اسے سمجھ کر کسی کو سمجھانا ہے، اوروں کو بتانا ہے، تو یقین جانیے کہ کوئی سبق آپ ایسا نہیں ہوگا جو بغیر سمجھے آپ اسے نامکمل چھوڑ دیں گے۔ اس لیے سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کی عبارت خوانی ضرور کیا کریں۔ اور آج بس اتنا تعارف کافی ہے، مقصدیت اور کتاب کا تعارف، زبان کی اہمیت یعنی عربی زبان کی ضرورت و اہمیت، اس کو اچھی طرح جان لیں، اور جو ہدایت دی گئی ہیں انہیں یاد رکھیں، اور باقی گفتگو انشاءاللہ آنے والے کل میں ہوگی۔